سورہ رعد کی آیت نمبر 38 سورہ رعد کا چھٹا اور آخری رکوع اور 13ویں پارے کا 12واں رکوع۔ اللہ رب العالمین نے ارشاد فرمایا وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا رُسُلًا مِّن قَبْلِكَ، اور بے شک ہم نے آپ سے پہلے رسول بھیجے، وَجَعَلْنَا لَهُمْ أَزْوَاجًا وَذُرِّيَّةً، اور ان کے لیے بیویاں اور بچے کیے۔ اس آیت کریمہ کا شان نزول یہ ہے کہ کافروں نے سید عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر یہ اعتراض کیا تھا کہ وہ نکاح کرتے ہیں، اگر نبی ہوتے تو دنیا ترک کر دیتے، بیوی بچے سے کچھ واسطہ نہ رکھتے۔ اس پر یہ آیت کریمہ نازل ہوئی اور انہیں بتایا گیا کہ بیوی بچے ہونے نبوت کے منافی نہیں ہیں، یعنی یہ سوچ کہ نبی بیوی بچوں سے تعلق نہیں رکھتے، یہ سوچ بالکل غلط ہے۔ لہذا یہ اعتراض محض بیجا اور بیکار ہے، اور پہلے جو رسول آ چکے ہیں وہ بھی نکاح کرتے تھے، ان کے بھی بیویاں اور بچے تھے۔ یہاں پر ایک بات ضمناً خیال کیجئے گا کہ آج لوگ دین سے دور کیوں ہیں۔ ان کی سوچ یہ ہے کہ اگر ہم دین میں گئے تو ہمیں سب کچھ چھوڑنا ہوگا، ہم اچھا لباس نہیں پہن سکیں گے، کیونکہ دیندار آدمی اسے دنیا سے کیا لینا دینا۔ تو اس بات کو سمجھ لیں کہ دین پر عمل کرنا انتہائی آسان ہے، صرف حرام سے بچنا ہے، گناہ سے بچنا ہے، فرائض واجبات سنتیں مؤکدہ کی پابندی کرنی ہے۔ اس کے علاوہ جتنے نوافل ہو سکیں، جتنے مستحبات پر عمل کر سکیں، جتنے وظیفے پڑھ سکیں، سبحان اللہ۔ اللہ تعالیٰ کی عطا سے حلال موجود ہے اور اس سے اچھا لباس پہن سکتے ہیں، اچھا کھا سکتے ہیں، اچھے مکان میں رہ سکتے ہیں، اچھی سواری استعمال کر سکتے ہیں، تو ایسا شخص دیندار ہے، اس میں کوئی حرج نہیں ہے۔ بس غرور نہ ہو، تکبر نہ ہو، ریاکاری دکھلاوا نہ ہو، نمود و نمائش نہ ہو، مسلمانوں سے حسد کینہ بغض عداوت نہ ہو، دنیا اور مال کی ہوس ہرس لالچ اور محبت نہ ہو۔ تو جب آپ نے یہ سمجھ لیا تو یہ بھی سمجھ لیں کہ بعض لوگ دیندار لوگوں سے اس لیے بھی دور ہو جاتے ہیں، کہتے ہیں یہ کیسے دیندار ہیں، کاروبار کرتے ہیں، یہ کیسے دیندار ہیں، اچھے مکان میں رہتے ہیں۔ تو دیندار ہونے کا یہ مطلب نہیں ہے کہ انسان دنیا کو چھوڑ دے۔ دیندار ہونے کا مطلب یہ ہے کہ دنیا اور مال کی ہوس ہرس لالچ محبت دل میں نہ ہو اور شریعت کی پابندی کرے، دنیا کی خاطر اللہ کو ناراض نہ کرے، گناہ نہ کرے۔ آگے شاد فرمایا وَمَا كَانَ لِرَسُولٍ أَن يَأْتِيَ بِآيَةٍ إِلَّا بِإِذْنِ اللَّهِ، اور کسی رسول کا کام نہیں کہ کوئی نشانی لے آئے مگر اللہ کے حکم سے، یعنی رسول جو بھی معجزہ دکھاتے ہیں وہ اللہ کے حکم سے دکھاتے ہیں۔ لِكُلِّ أَجَلٍ کتاب، ہر وعدے کی ایک لکھت ہے، ہر وعدے کا ایک وقت مقرر ہے، اس سے مقدم اور مؤخر نہیں ہو سکتا، نہ اس سے پہلے یہ وعدہ پورا ہوگا نہ اس کے بعد تاخیر ہوگی، چاہے وہ وعدہ عذاب کا ہو یا کوئی اور وعدہ ہو۔ یمحو اللہ ما یشاء ویثبت، اللہ جو چاہے مٹاتا اور ثابت کرتا ہے۔ حضرت سعید بن جبیر اور حضرت قتادہ رضی اللہ تعالی عنہما نے اس آیت کی تفسیر میں فرمایا اللہ جن احکام کو چاہتا ہے منسوخ فرماتا ہے، جنہیں چاہتا ہے باقی رکھتا ہے۔
جیسے اسلام کی ابتدا میں بہت سے احکام دیے گئے، بہت سے حکم بیان کیے گئے، پھر وہ منسوخ ہو گئے، نئے حکم آ گئے، اور بہت سے حکم شروع سے لے کر آخر تک قائم رہے۔ حضرت سعید بن جبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ایک قول یہ بھی ہے کہ بندوں کے گناہوں میں سے اللہ جو چاہتا ہے مغفرت فرما کر مٹا دیتا ہے، اور جو چاہتا ہے ثابت رکھتا ہے۔ حضرت اکرمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا فرمان ہے، اللہ تعالیٰ توبہ سے جس گناہ کو چاہتا ہے مٹاتا ہے، اور اس کی جگہ نیکیاں قائم فرماتا ہے۔ اس آیت کی تفسیر میں اور بھی بہت سارے اقوال ہیں۔ وَعِندَهُ أُمُّ الْكِتَابِ، اور اصل لکھا ہوا اللہ ہی کے پاس ہے، جس کو اللہ نے ازل میں لکھا، یہ علم الہی ہے۔ یا وَعِندَهُ أُمُّ الْكِتَابِ میں ام الکتاب سے مراد لوح محفوظ ہے، جس میں تمام کائنات اور عالم میں ہونے والے تمام واقعات، جملہ حوادث اور تمام اشیاء لکھی ہوئی ہیں، اور اس میں تغیر و تبدل نہیں ہوتا، اس میں تبدیلی نہیں ہوتی۔ یہاں پر اس بات کو یاد رکھیے گا کہ تقدیر کی 3 قسمیں ہوتی ہیں۔ جو تقدیر مبرم حقیقی ہے اس میں تبدیلی نہیں ہوتی، اللہ تعالی نے اٹل فیصلہ فرمایا، اس میں تبدیلی نہیں ہوتی۔ اور 2 تقدیریں ایسی ہوتی ہیں کہ ان میں سے ایک تقدیر کا تعلق یہ ہے کہ اس میں لکھا ہوتا ہے کہ اگر فلاں شخص نے یہ کام کیا تو یہ مصیبت سے بچ جائے گا، اور اگر یہ کام نہیں کیا تو یہ مصیبت آئے گی۔ مثلا فلاں دن فلاں وقت اسے اتنا بڑا حادثہ ہوگا، لیکن اللہ کی راہ میں مال خرچ کرے گا، صدقہ کرے گا تو حادثے سے بچ جائے گا۔ یہ بھی تقدیر کی ایک قسم ہے۔ اور تقدیر کی ایک قسم وہ ہوتی ہے کہ لوح محفوظ میں تو لکھا ہوتا ہے کہ یہ ہوگا، لیکن اللہ تعالی جانتا ہے کہ اگر کوئی اللہ کا خاص بندہ دعا کرے گا تو اس کی دعا و توجہ سے یہ مصیبت ٹل جائے گی۔ اسی کے متعلق حضور غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ میں تقدیر کو بھی بدل دیتا ہوں۔ اس سے مراد وہ تقدیر ہے۔ تو اب چونکہ ہمیں نہیں معلوم کہ یہ جو معاملات ہیں اس میں ہماری تقدیر میں کیا لکھا ہوا ہے، اس لیے ہمیں چاہیے کہ ہم اچھے سے اچھا کریں، خوب دعائیں کریں، خوب نیک اعمال کریں، خوب اللہ کی راہ میں مال خرچ کریں۔ صدقے سے بلائیں ٹلتی ہیں، مصیبتیں آفتیں ٹلتی ہیں، بیماریاں ٹلتی ہیں۔ خوب اللہ کی راہ میں مال خرچ کریں، اور اللہ کے نیک بندوں کے مزارات پر حاضری دیں، ان سے دعا کا عرض کریں۔ اللہ کے نیک بندے جو حیات ہیں ان کی خدمت سے برکتیں حاصل کریں، دینی محفلوں میں آئیں، قرآن پاک کی تلاوت کریں، خوب نماز کی پابندی کریں۔ یہ ہمارا کام ہے۔ گناہ کر کے انسان اپنے ہاتھ پر ہاتھ رکھ کر بیٹھا رہے اور کہے کہ جی تقدیر میں لکھا ہوا تھا اس لیے ہو گیا، ایسا سوچنا اور ایسا کہنا منع ہے۔ پوری تقدیر کی تفصیل باہر شریعت کتاب کے پہلے حصے میں موجود ہے، وہاں سے آپ ضرور مطالعہ کریں۔ یہ بھی بات یاد رکھیں، تقدیر پر ایمان رکھنا ضروری ہے، اس پر بحث کرنا منع ہے۔ حضرت صدیق اکبر اور حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ تقدیر کے مسئلے پر بحث کر رکھے تھے تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے منع فرما دیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ میری امت میں جو تقدیر کا انکار کریں گے وہ میری امت کے مجوسی ہوں گے۔ اچھا کام کر کے نسبت تقدیر کی طرف کی جائے، میں نے اچھا کام کیا اس لیے کہ تقدیر میں لکھا تھا۔ برا کام کر کے تقدیر کی طرف نسبت کرنا منع ہے، بلکہ انسان اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں توبہ کرے، اور جب نقصان ہو جائے تو یہ تصور کرے کہ میرے گناہوں کی نحوست ہے۔ آپ سے گزارش ہے کہ قرآن کے اس پیغام کو آگے پہنچا کر ثواب جاریہ حاصل کریں۔